السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے کب سے زندگی۔ چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی آنکھ صبح 7 بجے اس کے کمرے میں طوفانی شور کی وجہ سے کھلی، جہاں اس کا بھائی اپنی سگی ماں کو منحوس، بغیرت اور خبیث جیسے القابات سے نواز رہا تھا، کیونکہ اس نے 7:30 ڈیوٹی پر جانا ہوتا تھا۔ لیکن اس کا جراب کا جوڑا جو اس نے کل واپسی پر کہیں اتار کر اچھال دیا تھا، کہیں مل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ ڈیوٹی سے واپسی پر اپنی جرابِ بنیان، گھڑی وغیرہ اتار کر پھینک دیا کرتا تھا۔ اگلی صبح وقت پر نہ ملنے پر وہ بہنوں کو انتہائی غلیظ اور فحش گالیاں بکتا تھا۔ آواز اتنی اونچی ہوتی کہ اہل محلہ شرم سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ ماریا ایک 25 سالہ سفید رنگت، گھنگھرالے بال اور درمیانے قد کی لڑکی تھی۔ اس نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو ماریا سے پہلے 6 بہن بھائی فاروق، سنی، حسینہ، زارا، کرن اور علی اس دنیا میں قدم جما چکے تھے۔ ان کے والد رفیق صاحب ایک سرکاری محکمہ میں بطور جونیئر کلرک ملازم تھے۔ ماریا کی پیدائش کے وقت ہی ان کی عمر 50 سال تھی اور ان کی زوجہ محترمہ نسیم بیگم ایک انتہائی پھوڑ، بدمزاج، بات بات پر بھڑک اٹھنے والی ایک بد دماغ عورت تھی، جس کو گھر اور اولاد میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انتہائی غلیظ مکھیاں گندے برتنوں پر بھن بھن کرتی اور 3 جوان ہوتی بیٹیوں سے اس کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ ناشتے کے بعد گھر سے نکل جاتی اور پورے محلے میں مٹر گشت کرنے کے بعد شام کو ہی واپس آتی تھی۔ پیچھے جوان اولاد کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی نہ نسیم کو فکر تھی، نہ ہی رفیق صاحب کو۔ ماریا نے جب ہوش سنبھالا تو اس کو محسوس ہوا کہ وہ انتہائی غلط جگہ جنم لے چکی ہے۔ اس گھر کا ماحول اور مکین اس کے مزاج کے بالکل برعکس ہیں۔ بہنوں میں بڑے چھوٹے کی تمیز بالکل بھی نہ تھی۔ گھر میں ہر وقت اونچی آواز میں میوزک چلتا رہتا، جس کی آواز پورے محلے میں گونجتی تھی۔ بھائی سارا دن محلے کے نکڑ پر بیٹھے درزی کی دکان پر بیٹھے رہتے تھے اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی گھر کو چلتے تھے۔ گھر میں نماز قرآن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کھانے کا مطالبہ ہوتا اور اگر کھانے کو ذرا دیر ہو جاتی تو گھر میں گالیوں کا طوفان آ جاتا اور جب بلا ہاتھ آتی گلاس، چمچ، جگ، کٹوری وغیرہ ماں بہن جو سامنے ہوتی اس کے سر میں دے مارتے۔ ماریا اس مار اور گالیوں سے بہت تنگ آ چکی تھی اور پریشان تھی۔ اس کو اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ سے بالکل بھی اپنائیت نہ رہی اور وہ صرف 16 سال کی تھی اور وہ 16 سال کی عمر میں ہی گھر سے نجات کے طریقے تلاش کرنے لگی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اسی دوران ماریا نے میٹرک کر لیا تھا۔ میٹرک کے بعد ماریا نے شہر سے باہر ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کا ماحول ماریا کے لیے بالکل نیا تھا۔ ادھر لڑکیوں کے جدید ڈیزائن کی یونیفارم، رنگے ہوئے بال، ہاتھ میں ٹچ موبائل۔ ماریا یہ سب دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک سرکاری اسکول کی بسیطہ عمارت میں پڑھ کر آئی تھی اور اس کا گھر کا ماحول بھی کسی چڑیا گھر سے کم نہیں تھا۔ چھوٹا سا 4 مرلے کا گھر جس میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک غسل خانہ اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ غسل خانے کو دونوں کاموں، نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے بڑی بات ہے، اس اکلوتے غسل خانے کے دروازے کی کنڈی نہیں تھی۔ وہاں ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ جب کوئی غسل خانے میں جاتا تھا بطور کنڈی اس اینٹ کو دروازے کے آگے رکھ دیتا۔ ایسے ماحول سے نکل کر جب ماریا شہر اچھے کالج میں گئی تو اس کے خیالات گھر والوں سے مختلف ہونے لگے تھے، اپنے گھر سے مزید وزن رہنے لگی تھی۔ ماریا کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھی اور اس کے ذہن میں ہر وقت اس کے گھر کا گندا ماحول اور بہنوں کی لڑائی، بھائیوں کی گالی چلتی رہتی اور وہ دعائیں کرتی رہتی، کاش آج گھر جاتے ہوئے کوئی موزہ ہو جائے، اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، اس کی بڑی تینوں بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بھائیوں کو کوئی کام وغیرہ مل جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ ایک دن کالج سے واپسی پر ماریا نے اپنی ماں نسیم بیگم سے ٹچ موبائل کی فرمائش کر دی۔ ٹچ موبائل کا سننا تھا کہ نسیم بیگم ہتے سے اکھڑ گئی تھی اور اونچا اونچا چلانے لگی، رفیق صاحب اس کا کالج جانا بند کر دو، یہ خراب ہو رہی ہے، اس کا چال چلن بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے، ارے کہاں مر گئے سب، لڑکی ہاتھ سے نکل گئی۔ ہمارے شور سن کر فاروق اور علی بھی آ گئے تھے۔ جب ماریا کی فرمائش کا سنا تو وہ بھی آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ان کی نام نہاد غیرت جاگ اٹھی تھی اور انہوں نے ماریا کو مختلف گالیوں جیسے بدچلن القابات سے نوازنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے گھر میں ٹچ موبائل چلانے والی لڑکیوں کو دنیا جہاں کی آوارہ اور بد کردار لڑکیاں سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ انتہائی شریف اور معزز لوگ تھے، جبکہ لوگوں کے نزدیک وہ لوگ صرف جعلی معزز تھے۔ یوں ماریا کا ٹچ موبائل کی فرمائش اس کی جان کا عذاب بن گیا تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں ایک اٹل فیصلہ کر لیا۔ وقت کے ساتھ ماریا میں ایک تبدیلی آئی تھی کہ اس کو چوری کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کو جب بھی موقع ملتا وہ باپ اور بھائیوں کی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اپنے
گلک میں ڈال لیتی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے 1 سال گزر گیا تھا۔ اس نے جب اپنا گلک توڑا تو اس میں 10,000 جمع ہو چکے تھے۔ ان پیسوں کو دیکھتے ہوئے ماریا کی آنکھوں میں خوبصورت سا ٹچ اسکرین کا موبائل چمکنے لگا۔ اگلے دن وہ کالج سے چھٹی کے بعد اپنے دوست کے ساتھ موبائل مارکیٹ گئی تھی اور ایک استعمال شدہ موبائل خرید لائی۔ اس کے دوست نے اس میں واٹس ایپ انسٹال کیا اور اپنی تمام کلاس فیلو کے نمبر سیو کر دیے۔ اگلے دن ماریا فجر سے موبائل کالج لے کر آئی تھی اور فخر سے موبائل کالج لے کر آئی تھی۔ سب دوستوں کو دکھایا کہ یہ موبائل اس کے بابا نے اس کو گفٹ کیا ہے۔ یوں ماریا کا احساس کمتری کچھ حد تک کم ہو گیا تھا، لیکن وہ زیادہ عرصہ خوش نہ رہ سکی اور صرف 6 مہینے بعد اس کا موبائل اس کے جلاد بھائیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اتوار کے دن ماریا کو بازار جانا تھا اپنی بہن حسینہ کے ساتھ، تو اس نے جلدی سے اپنا موبائل پرس میں رکھا اور پرس کو صوفے کے نیچے چھپا دیا اور بازار چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی قیامت اس کی منتظر ہے۔ ادھر سنی کو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے جوتے کا دوسرا پیر نہیں مل رہا تھا۔ اس نے جوتا ڈھونڈنے کے لیے صوفہ پیچھے ہٹایا تو اس کو ماریا کا پرس نظر آ گیا۔ صوفے کے نیچے چھپا پرس دیکھ کر سنی کو حیرت ہوئی تھی۔ سنی نے جب ماریا کا پرس کھولا تو اس میں رکھے ٹچ موبائل نے اس کے سالوں سے مردہ پڑتی غیرت کو جگا دیا تھا۔ وہ موبائل اٹھائے بے سے ماریا کا انتظار کرنے لگا۔ ماریا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سنی نے بنا کچھ کہے اس پر تھپڑوں کی بارش کرنی شروع کر دی تھی اور ماریا کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ سنی کے گھر میں دہشت اتنی تھی کہ کسی بہن بھائی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ماریا کو چھڑوا سکے۔ ایک کہاوت ہے کہ جس کی گھر نہیں چلتی وہ باہر اپنی چلاتے ہیں، اور ادھر الٹ حساب تھا۔ باہر ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور گھر میں یہ ماں اور بہنوں کو خوب مارتے۔ نسیم بیگم حسب معمول مرڈر گشت پر تھی جب اچانک شور کی آواز سن کر گھر کو دوڑی تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی قیامت کا منظر تھا۔ سنی ماریا کو منہ پر تھپڑ مارے جا رہا تھا اور ماریا کی دل دلا دینے والی چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ آہستہ آہستہ پورا محلہ وہاں جمع ہو گیا تھا اور انہوں نے ماریا کی سری سے جان بخشی کروائی تھی۔ وہ قول ان کے یہ شریف اور عزت دار لوگ ہیں۔ ماریا کو آج گھر بیٹھے 15 دن ہو چکے تھے۔ جس دن سنی کے ہاتھ ماریا کا موبائل لگا، اس دن سے ماریا کا کالج جانا بند ہو گیا تھا اور اس کا موبائل بھی سنی نے توڑ دیا تھا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں صرف 3 مہینے باقی تھے اور ماریا کا کافی زیادہ سلیبس رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان سی تھی، کیونکہ خدا نخواستہ وہ فیل ہونے کی صورت میں اس کے موبائل کو ہی قصوروار قرار دیا جاتا۔ خیر ایک دن ماریا کے کالج سے اس کی پرنسپل کا فون آیا کہ بچی کو کالج بھیج دیں، امتحانات سر پر ہیں۔ ان کے کہنے پر ماریا کو دوبارہ کالج بھیج دیا گیا، کیونکہ 3 مہینے کی ہی تو بات تھی۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد اس کو ویسے بھی اس کو گھر پہ ہی بٹھانا تھا۔ ماریا جب کالج گئی تو اس کو پتہ چلا کہ کالج میں اسٹوڈنٹ کو تیاری کے لیے ایک نئے سر آئے ہیں، جن کا نام جواد خان ہے۔ جواد خان گندمی رنگ، فرمی مائل جسامت اور چھوٹے قد کا 28 سالہ لڑکا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ سر جواد نے محسوس کیا کہ ماریا غیر معمولی ذہانت کی مالک ہے، لیکن شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ان کو ماریا میں دلچسپی ہونے لگی اور وہ کلاس میں زیادہ تر توجہ ماریا پر ہی دینے لگے۔ اتنی زیادہ توجہ پا کے ماریا کو بھی سر جواد خان میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ محبت کی آگ دونوں طرف لگ چکی تھی، بس صرف اظہار کرنا باقی تھا۔ جواد خان ماریا کی پہلی محبت تھا، لیکن شاید ماریا کی قسمت خراب تھی۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہم مڈل کلاس لوگوں پر محبت نہ ملنے کے اثرات بہت زیادہ وحشتناک ہوتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے جہان میں بڑے ہوتے ہوئے کب محبت کر بیٹھے ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم محبت کا زوال دیکھتے ہیں۔ محبت ہمارے وجود پر پہلے پل تو ایسے کرامات دکھاتی ہے کہ ہمیں خود کے انسان ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ شاید ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو برسوں بعد کسی درد سے رہائی ملی ہو، لیکن جیسے ہی محبت کا زوال آتا ہے ہم نفرت سیکھتے ہوئے لوگ نہ تو محبت کر پاتے ہیں نہ ہی نفرت۔ ماریا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ محبتوں کی ترسی ہوئی پوری طرح جواد خان کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ آخرکار ایک رات ماریا نے اپنے ماں باپ رفیق صاحب کے موبائل سے جواد کو میسج کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آگے سے جواد نے بھی ماریا کی حوصلہ افزائی کی اور بتایا کہ وہ بھی ماریا سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اس طرح روز رات کو جب سب سو جاتے ماریا اپنے باپ کے موبائل سے ساری رات جواد سے باتیں کرتی رہتی۔ ماریا بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ جلد ہی بس جہنما گھر سے رخصت ہو کر اپنی محبت کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن یہ اکتوبر کا شروع تھا اور آج ماریا کا آخری پیپر تھا۔ حسب معمول رات کو جب گھر والے سب سو گئے، ماریا نے رفیق صاحب کا موبائل اٹھایا اور جواد کو میسج کیا اور بتایا کہ آج میرا آخری پیپر تھا، اب جان چھوٹ گئی۔ جواد بھی سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ وہ شاید اسی دن کے انتظار میں تھا کہ ماریا کے پیپر ختم ہوں اور وہ اپنے خالہ کو ماریا کے گھر رشتے کے لیے بھیج سکے۔ جواد نے ماریا سے کہا کہ وہ اپنی امی سے میرے متعلق بات کرے اور اپنی ماں کو سب سچ بتا دے تاکہ جلد از جلد ہماری شادی ہو سکے۔ ماریا یہ سنتے ہی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں اور بھائیوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ سب اس کو جان سے مار دیں گے۔ ماریا نے خدشہ جواد سے ظاہر کیا تو بے فکری سے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر والے نہ مانے تو ہم عدالت میں جا کر نکاح کر لیں گے، کیونکہ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔
یہ سب سن کر ماریہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے جواد خان سے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے گی۔ جواد کی باتوں سے اس کی کافی حد تک حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات اپنی اور جواد کی شادی کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہتی۔ انہیں سوچوں کے درمیان اس کی آنکھ لگی۔ جب صبح ماریہ کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی، ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیا، نسیم کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہمت جمع کر کے بولی، امی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ نسیم بیگم کو بیٹی کے لہجے سے کچھ شک سا پڑا تھا، لیکن وہ نظر انداز کر کے بولی، ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ ماریہ نے ساری کہانی نسیم کے گوش سے گزار دی تھی۔ یہ سنتے ہی نسیم بیگم سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس بات کی ذرا سی بھی بھنک اس کے بھائیوں کا بھی تو اس کو قتل کر دیں گے۔ آخر وہ ماں تھی، بیٹی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نسیم بیگم نے ماریہ سے کہا کہ وہ رات کو رفیق صاحب سے اس حوالے سے بات کر کے کوئی حتمی فیصلہ کریں گی کہ کیا کرنا ہے۔ رات کو جب رفیق صاحب گھر آئے تو نسیم بیگم نے کھانے کے بعد ان کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو کے کہنے لگے، کالج میں پڑھائی کے نام پر یہ گل کھلاتی رہی ہے، منہ کالا کر کے آ گئی ہے، اس سے بہتر تھا کہ جاہل ہی رہ جاتی۔ ایسی اولاد کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ کافی دیر غصہ کرنے کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو نسیم بیگم نے ان کو سمجھایا کہ ماریہ سے پہلے بھی 3 بیٹیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، آج تک ان کا کوئی مناسب رشتہ نہیں آیا، اور اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو دے کر چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ آج کل ویسے بھی اچھے رشتے ملنا ناممکن ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ یہ شادی لڑکا لڑکی کی پسند سے ہو رہی ہے، ہم اس کو ارینج میرج کی طرح کور کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی اکیلا لڑکا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، ہماری بیٹی کو ساس نندوں کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اکیلی گھر میں راج کرے گی، راج۔ نسیم بیگم نے آنکھوں میں چمک لیے مطمئن انداز میں کہا تھا۔ نسیم بیگم کی باتوں کا رفیق صاحب پر کافی مثبت اثر ہوا تھا اور وہ کافی دیر سوچ بچار کے بعد ماریہ اور جواد کے رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ البتہ فاروق، سنی اور علی کو رشتہ پکا ہونے تک اس بات سے دور رکھا۔ اگلے دن نسیم بیگم نے ماریہ سے کہا کہ وہ جواد سے کہہ دے کہ وہ اسی اتوار ہی اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر بھیج دے۔ ماریہ سنتے ہی خوشی سے پاگل ہوگی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے گھر والے اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ اس کو زندگی میں پہلی بار اپنی ماں پر ڈھیر سارا پیار آیا تھا۔ شام ہوتے ہی جیسے ہی رفیق صاحب گھر آئے، ماریہ نے موقع پاتے ہی ان کا موبائل اٹھایا، جواد کو کال کر کے خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ اسی اتوار اپنی خالہ کو میرے گھر بھیج دیں۔ جواد بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور کہا کہ میں آج اپنی خالہ سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ جلد ہم ایک ہو جائیں گے۔ ادھر جواد نے اپنی اکلوتی خالہ ذکیہ، جو کہ اسلام آباد میں رہتی تھی، اس سے رشتے کی بات کی تو وہ سخت ناراض ہوگی، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بھانجے کا کسی اچھے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتی تھی، نہ کہ کسی مڈل کلاس میں جاہل لوگوں میں۔ حالانکہ ماریہ اور جواد کا کوئی جوڑ بھی نہیں بنتا تھا۔ کہاں 18 سالہ گوری چٹی درمیانے قد کی رکھ رکھاو والی ماریہ، اور کہاں وہ 28 سالہ گندمی رنگت، چھوٹا قد، آدھے سر سے گنجا بھدے جسم کا مالک، ایک پرائیویٹ کالج میں معمولی تنخواہ پر نوکری کرنے والا جواد پورا لنگور کا جوڑ تھا۔ لیکن جواد ضد پر اڑ چکا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے تو صرف ماریہ سے، ورنہ نہیں کرنی۔ آخرکار خالہ کو جواد کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی اور انہوں نے ماریہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جواد یہ سنتے ہی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اتوار کی صبح رفیق صاحب کے گھر شادی والا شور تھا۔ ماریہ، کرن اور زارا حسینہ گھر کا کونا کونا صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ آج رشتے والوں نے آنا تھا۔ ماریہ کے بھائیوں کو یہ بتایا گیا کہ رشتے والی ماضی نورا نے ہی کوئی رشتہ ڈھونڈا ہے۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد جب کچن میں دیکھا تو چائے کے کپ پورے نہ تھے، ایک کپ لال پھول والا تھا اور دوسرا جامنی پھولوں والا تھا۔ علی کو ساتھ والی ہمسائے کے گھر بھیج کر ایک ہی سیٹ کے کپ ادھار منگوا لیے تھے۔ پورے محلے کو پتا تھا کہ آج نسیم بیگم کے گھر رشتے والے مہمان آ رہے ہیں۔ خیر 11 بجے اور نسیم بیگم کے گھر کے باہر ایک سفید رنگ کی ہینڈا سوک آ کے رکی۔ اس محلے کے لوگوں نے اپنی زندگی اور اس محلے میں پہلی بار اتنی بڑی گاڑی دیکھی تھی۔ یہ ایک بدنام اور غلیظ محلہ تھا۔ ماریہ کے گھر کے دیوار با دیوار جو گھر تھا، وہاں ایک مشہور زنانہ سکینہ ماہی اور اس کی بہو نے گھر کو ہی چکا بنایا ہوا تھا۔ وہاں ساری رات مردوں کا رش لگا رہتا تھا۔ دوسری سائڈ والا گھر کسی پوسٹر نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ بھی باقی ٹیم کو ساتھ وہاں لے کر رہ رہا تھا۔ سامنے والا گھر رضیہ سلطانہ کا تھا، جس نے گھر میں ہی گائے بھینس اور بکریاں پال رکھی تھی۔ محلے میں ہر وقت گوبر کی بدبو پھیلی رہتی تھی۔ شروع میں اس محلے کا نام محلہ کساب تھا، کیونکہ ادھر زیادہ تر گھر کسائیوں کے تھے، لیکن جیسے اس محلے میں دوسرے لوگ کو آ کر بھی رہنے لگے، اس محلے کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ جواد کی خالہ جب کار سے باہر نکلی تو گوبر اور گٹروں کی ملی جلی بدبو کے ان کے ناک سے ٹکرائی تھی۔ وہ شدید بددل ہوئی تھی۔ ان کا دل کیا کہ فوراً ادھر سے ہی بھاگ جائیں۔ ان کو اپنے بھانجے کی پسند پر افسوس ہوا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ خیر اتنے میں علی اور رفیق صاحب ان کے استقبال کے لیے باہر آ گئے تھے۔ دعا سلام کے بعد وہ ان کو گھر لے آئے۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے ذکیہ کا جوتا
کیچڑ گوبر سے بھر گیا تھا۔ گھر والوں اور ماریہ سے مل کر ذکیہ خالہ کو کوئی خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ وہ بہت روکھے انداز میں سب سے ملی تھی۔ آخرکار وہ مطلب کی بات پر آئی۔ انہوں نے صاف بتایا کہ وہ صرف اپنے بھانجے کی خوشی کے لیے یہ کر رہی ہیں، ورنہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ جلد از جلد اس کام کو نپٹانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ شادی کی تاریخ رکھی اور سب سے مل کر چلی گئی۔ شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد 11 دسمبر کو طے پائی گئی تھی۔ جب سے شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی، جواد کا رویہ ماریہ کے ساتھ بہت روکھا سا ہو کر رہنے لگا تھا۔ نہ وہ پہلے کی طرح ماریہ سے ساری رات باتیں کرتا تھا، نہ ہی ماریہ کی کال اٹینڈ کرتا تھا۔ ماریہ کو شروع میں لگا کہ وہ شادی کی تیاری میں مصروف ہوگا، لیکن اتنی بھی کیا مصروفیت، ایک میسج کا جواب ہی نہیں دے سکتا تھا۔ ماریہ میسج کر کے گھنٹوں انتظار کرتی رہتی، لیکن اس کا کوئی جواب نہ آتا۔ جب وہ کال کرتی تو فوراً سے کال کاٹ دیتا۔ خیر، ماریہ نے اس کو اپنا بہن سمجھا اور اپنی ساری توجہ شادی کی تیاریوں پر مرکوز کر لی۔ ادھر جب جواد کی خالہ ماریہ کے گھر سے ہو کر گئی، اس نے جواد کے کان بھرنا شروع کر دیا۔ اس نے جواد سے کہا کہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے ہمارے قابل نہیں ہیں، ان کے گھر کے ساتھ چکا ہے، وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو چکے پر بھیجتے ہیں اور ان سے کمائی کرواتے ہیں۔ انہوں نے ماریہ کے ذریعے تمہیں پھنسایا ہے۔ پلیز جواد، تم اپنی ضد چھوڑ دو، میں تمہارا کسی اچھے خاندان میں رشتہ کرواتی ہوں۔ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے کہ تم اس بدذات کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہو۔ خالہ کی باتوں کا جواد پر گہرا اثر ہوا تھا اور اس کو ماریہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ماریہ کے ہر میسج سے اس کو لگتا کہ وہ بدکردار ہے، وہ مجھے پھنسا رہی ہے۔ وہ ماریہ کے میسج کو اگنور کر دیتا تھا۔ ماریہ ساری رات اس کو میسج کرتی اور وہ موبائل سائلنٹ پر لگا کر سو جاتا۔ جواد کو ماریہ سے شدید نفرت ہو گئی تھی، لیکن خوش تھا کہ وہ نفرت کے باوجود بھی شادی سے انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا کیا تھا؟ شاید ماریہ کی محبت سچی تھی، مخلصی، جواد پر اندھا دماغ اور بے پناہ عشق ہی تھا کہ جواد کو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جب بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا، ماریہ کا معصوم چہرہ اور وہ محبت کی سچائی سے چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی۔ وقت پہ گویا پر لگا کر اڑ گیا تھا اور 11 نومبر کا دن آ پہنچا تھا، یعنی ماریہ اور جواد کی شادی کا دن۔ آج ماریہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ آج اس کی شادی کا دن تھا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کی ہو جائے گی۔ اس کو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا، لیکن قسمت ایسے کھیل کھیلے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی خوشیوں کے پیچھے ایک ایسی بلا کھڑی ہے جو پلک جھپکتے ہی اس کی ساری خوشیوں کو کھا جائے گی۔ بارات نے شام کے 6 بجے آنا تھا، سو ماریہ اپنی بہن زارا کے ساتھ 2 بجے ہی پارلر آ گئی تھی۔ پارلر آنے سے پہلے ماریہ نے ایک بار جواد کو کال کی تاکہ دیکھ سکے کہ جواد اس کو پانے کے لیے کتنا بےتاب ہے، لیکن بیل جاتی رہی پر جواد نے اٹینڈ نہ کی۔ ماریہ نے دوبارہ کال کی تو جواد نے فوراً سے کال کاٹ دی تھی۔ ماریہ کو لگا وہ مصروف ہوگا۔ جواد پرائیویٹ کالج میں معمولی سی تنخواہ پر نوکری کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا ماریہ سے رشتہ طے ہوا، جواد کی ایک سرکاری ادارے میں بطور کمپیوٹر آپریٹر سرکاری نوکری ہو گئی تھی۔ ادھر جواد کی خالہ صبح سے جواد کے کان بھرنے میں مصروف تھی کہ اب تو تمہاری سرکاری نوکری بھی ہوگی ہے، تمہیں اچھی سے اچھی لڑکی مل جائے گی، ابھی بھی وقت ہے، فیصلہ کر لو، ساری عمر پچھتانے سے بہتر ہے ابھی دل مضبوط کر لو، وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، میں تمہاری خالہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ آخرکار خالہ کی نفرت جیت گئی اور ماریہ کا عشق ہار گیا۔ ماریہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جواد کانوں کا اتنا کچا نکلے گا۔ بارات آنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا جب اچانک ماریہ کے بعد جواد کی کال آئی تھی۔ ماریہ نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ وہ سمجھی کہ جواد سے انتظار کرنا مشکل ہو گیا ہوگا، وہ بھی اسے ویڈیو کال کی فرمائش کرے گا تاکہ اس کا سچا صبر دودھ دے سکے۔ ماریہ نے چہکتی آواز کے ساتھ کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ ماریہ نے دوبارہ ہیلو کہا تو دوسری طرف سے جواد کی سرسی آواز اٹھی تھی، ماریہ، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، بات کو سمجھو، ہم نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کر لی، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جلدی میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ الفاظ تھے کہ سیسا جو ماریہ کے کانوں میں ڈیلا جا رہا تھا۔ جواد، آپ مذاق کر رہے ہیں نا، پلیز ایسا مذاق نہ کریں، ایسے موقع پر مت کریں، میں مذاق میں بھی آپ سے دور جانے کا سوچ نہیں سکتی، ماریہ نے لرزتے ہوئی آواز میں کہا۔ ماریہ، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں جواد، پلیز چپ کر جائیں۔ ماریہ نے جواد کی بات کاٹی۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ماریہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا۔ کیسا دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ شادی کے دن، اس کا محبوب، اس کا ہونے والا شوہر اسے کہہ رہا تھا اور اسے پیار نہیں کرتا بلکہ پیار کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس سے، لیکن وہ تو سچا پیار کرتی تھی، اسے کیوں کیا اس نے اس کے ساتھ ایسا؟ دوسری طرف جواد خاموش رہا تھا، جیسے ماریہ کی بات سن ہی نہیں رہا ہو۔ ماریہ دوبارہ سے بے بسی سے بولی تھی، جواد، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، پلیز مجھے مت چھوڑ کر جائیں، میں مر جاؤں گی۔ آپ تو کہتے تھے نا کہ میں وقت آور ثابت ہوئی ہوں آپ کے لیے، مجھے رشتہ جڑتے ہی آپ کو سرکاری نوکری مل گئی، اور وہ بے یقینی سے اسے کہہ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ شخص اسے دھوکہ دے کر، وہ یوں تو نہ تھا بلکہ بہت پیار کرتا تھا اس سے۔ پلیز ماریہ، آئندہ مجھے کال مت کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو، وہ جس سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔
جواد نے ماریہ کی بات کاٹ کر سختی سے کہا اور کال کاٹ دی تھی۔ ماریہ کو لگا کہ کمرے کی چھت اس کے اوپر آ کر گری ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا اور دلہن پنی زور زور سے دھاڑیں مارنے لگی۔ دھاڑیں اتنی دردناک تھی کہ جو بھی سنتا اس کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ رونے کی آوازیں سن کر سب لوگ میرج ہال کے براڈے روم کی طرف بھاگے تھے۔ روم کا دروازہ کھلا تو ماریہ کو فرش پر بے ہوش پایا تھا۔ ماریہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسپتال کے روم میں پایا۔ سامنے وہ کلاک پر نظر پڑی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یاد آیا تو ایک بار پھر ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر اس کے گھر والے اور ڈاکٹر اندر بھاگ کر آئے تھے۔ ماریہ زور زور سے رو رہی تھی، نہیں امی، جواد ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا امی، جواد کو بلائیں، اس کو بتاؤ کہ ماریہ مر جائے گی، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کہتا تھا وہ میرے بغیر مر جائے گا، پلیز اس کو بلاؤ۔ کمرے میں آتے علی نے یہ ساری باتیں لفظ بہ لفظ سن لی تھی۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ رشتہ ماسی نورانی نہیں بلکہ ماریہ کا ہی کوئی عاشق تھا۔ نسیم بیگم کا دل ماریہ کو بے بسی سے روتا دیکھ کر کٹ کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے کمرے سے نکل کر جواد کو کال کی۔ دوسری بیڈ پر بھی جواد نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ جیسے ہی جواد نے کال اٹینڈ کی، نسیم بیگم رونے لگی تھی اور کہا، جواد بیٹا، ماریہ اسپتال میں ہے، اس کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بیٹا تم ایک بار اس سے بات کر لو، وہ مر جائے گی۔ نسیم بیگم نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی تھی۔ جواد نے نسیم بیگم کی بات سنتے ہی انتہائی صفاقی سے کہا تھا، وہ مرتی ہے تو مر جائے، مجھے دوبارہ کال مت کیجیے گا، آپ میری ماں کی ہم عمر ہے، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا کہہ کر جواد نے کال کاٹ دی تھی۔ نسیم بیگم کافی دیر تک موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر جواد کی خالہ ذکیہ کا نمبر ملایا۔ دوسری تیسری بیڈ پر انہوں نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ نسیم بیگم نے روتے ہوئے ان کی منت کی کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ ایسا مت کریں، آپ کہیں گی تو شادی کے بعد ہم اپنی بیٹی سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، لیکن پلیز آپ یہ رشتہ مت توڑیں، میری بیٹی مر جائے گی، خدا کے لیے ہم پر رحم کریں۔ جواباً ذکیہ خالہ بڑی لاپرواہی سے گویا ہوئی تھی، دیکھیے نسیم بہن، میں نے پہلے ہی روز کہہ دیا، آپ کو بتا دیا تھا کہ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں، میں صرف اپنے بھانجے کی ضد کے آگے مجبور ہوں، اب اگر وہ ہی نہیں راضی، اس نے خود ہی انکار کر دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ اتنے میں پیچھے سے ماریہ کی زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی جو ذکیہ نے بخوبی سنی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دل بھی دہل گیا تھا، پھر انہوں نے جلد ہی کال کاٹ دی تھی۔ نسیم بیگم خاموشی سے بند ہوتے موبائل کو دیکھتی رہ گئی اور پھر ماریہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر ماریہ کو نشہ پر انجیکشن دے چکا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ ماریہ کا ڈاکٹر نے ماریہ کو گھر لے جانے کا بول دیا، اس کو اسپتال میں رکھنا بیکار تھا کیونکہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بس گہرے صدمے میں تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ نیند کی گولیاں لکھی تھی اور ماریہ کو ڈسچارج کر دیا۔ ایک خوفناک قیامت تھی جو ان سب پر گزر رہی تھی، وہ سب لوگ ذلت، بدنامی اور گہرے کرب سے گزر رہے تھے، ہر فرد ایسے چپ اور پریشان تھا جیسے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہو۔ ماریہ کو جب گھر لے کر آئے تو رات کے 11 بج رہے تھے، وہ ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر تھی۔ صبح 8 بجے اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیند اندھیرا تھا۔ اف، آج تو میری شادی ہے اور میں ابھی تک سو رہی ہوں، مجھے کسی نے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن جیسے اس سے بیدار ہوئی تھی، اس کو کل والا واقعہ یاد آیا۔ وہ ایک بار پھر حواس کھو بیٹھی اور زور زور سے دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ اس کی آوازیں سنتے سب لوگ کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ نسیم بیگم نے جا کے اس کو سینے سے لگایا اور کافی دیر تسلی دیتی رہی۔ اتنے میں کرن ناشتہ لے کر آ گئی تھی، سب بہنوں نے مل کر اس کو زبردستی کھانا کھلایا تھا جو اس نے بمشکل 3-4 لقمے کھائے تھے۔ ناشتہ کرانے کے بعد ماریہ کو دوبارہ نشہ آور گولی کھلا دی گئی تاکہ وہ پرسکون رہے۔ اسی طرح کرتے ایک ہفتہ گزر گیا اور ماریہ جاگتی اور پھر زور زور سے چلانے لگتی۔ اس کے گھر والے اس کو کھانا کھلاتے اور پھر نیند کی گولیاں کھلا دیتے، یہی اس کا واحد حل تھا۔ ایسے کرتے کرتے ایک مہینہ گزر گیا۔ ماریہ اس ایک مہینے میں بالکل مرجھا سی گئی تھی، پیلا کملایا ہوا سا چہرہ، مرجھائے ہوئے ہونٹ، بے رونق آنکھیں، وہ زندہ لاش جیسی ہو گئی تھی۔ موت صرف قبر میں چلے جانے کا نام نہیں ہے، کسی اپنے کا دھوکہ موت ہے، مان ٹوٹ جانا موت ہے، محبت کا چھن جانا موت ہے، بے بسی موت ہے، جدائی موت ہے، اور ماریہ مر ہی تو گئی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتی اور پھر پتہ ہی نہ چلتا آنسو سے اس کے گالوں پر بہنے لگ جاتے، پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ ہنس رہی ہے یا رو رہی ہے۔ نشہ آور گولیوں کے مسلسل استعمال اور صدمے نے اس کی ذہنی حالت تباہ کر دی تھی۔ وہ ساری رات پورے گھر میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگاتی رہتی اور سارا دن وہ سوتی رہتی۔ خاندان والے جو بھی اس کو دیکھتے افسوس کرتے، بیچاری جوان جہان پاگل ہو گئی، اونچی اڑان اڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، خیر جتنے منہ اتنی باتیں۔ شادی والے حادثے کے بعد ماریہ کے ابو اور بھائیوں نے گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا، ان لوگوں کی بڑی بدنامی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی باہر جاتے لوگ مل کر افسوس کرتے، شادی ٹوٹنے کی وجہ دریافت کرتے۔ کوئی کہتا کہ سنا ہے شادی والے دن دولہے کو کوئی لڑکی کے افیئر کا پتہ چل گیا تھا، کوئی کہتا ہے لڑکی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، اور کوئی کہتا ہے لڑکی بدچلن تھی اس لیے بارات نہیں آئی۔ ان سب باتوں کا ماریہ کے باپ بھائیوں کے پاس کوئی حل نہ تھا، اس لیے وہ گھر سے ہی کم باہر نکلتے تھے۔ علی جس نے ہسپتال میں ماریہ کی ساری باتیں سن لی تھی، وہ اس سب بدنامی کا ذمہ دار ماریہ کو سمجھتا تھا۔ اس نے ماریہ سے بات چیت کرنا
ختم کر دی تھی اور گھر والوں کو بھی سمجھا دیا تھا کہ ماریہ کو اس کے سامنے مت آنے دیا جائے ورنہ وہ کچھ کر دے گا اس کو۔ وقت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جیسا بھی ہو آخر کار گزر ہی جاتا ہے۔ اس حادثے کو 6 مہینے گزر گئے تھے، سب لوگ اپنی روٹین پر آ گئے تھے، نہیں بدلی تھی تو صرف ماریہ۔ وہ ہر وقت چھپ چھپ کر روتی رہتی اور جواد کے واپس آنے کی دعائیں کرتی رہتی۔ اگر کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی زندہ آپ سے بچھڑ جائے تو صبر کیوں نہیں آتا؟ ماریہ سے نہیں جانتی تھی کہ بچھڑ جانے والے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا کرتے، چاہے آپ رو رو کر آنسوؤں سے سمندر ہی کیوں نہ بھر دے۔ اگر رونے سے مسئلے حل ہو جاتے تو آج دنیا کا کوئی انسان پریشان نہ ہوتا۔ ایک دن سامنے والی ہمسائی رضیہ سلطانہ نسیم بیگم کے پاس آئی، بڑی رازدانہ سے ایک پیر صاحب کا بتایا جن کے ایک طویل سے جواد ماریہ کے قدموں میں آ سکتا تھا۔ نسیم بیگم یہ سن کر خوش ہوئی تھی، ان کو امید کی ایک اور کرن نظر آئی تھی اور وہ خیالوں میں ہی جواد کو معافی مانگ کر ماریہ کو لے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ شاید دنیا کا مشکل ترین انسان ماں باپ ہونا ہے۔ انسان اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ شرک جیسا گناہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اور پھر نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ ہی آخرت کا۔ اگلی صبح نسیم بیگم رضیہ سلطانہ کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر موجود تھی۔ پیر صاحب نے ساری بات سنی اور 3 تعویذ دیے جو 3 دن مغرب کے بعد عطر میں ڈبو کر جلانے تھے۔ ٹھیک 3 دن بعد لڑکا آپ سے گر گرا کر معافی مانگے گا، پیر صاحب نے گارنٹی سے کہا تھا۔ تعویذ کا ہدیہ 500 روپے لیا، پیر صاحب نے ان کو روانہ کیا۔ نسیم نے آ کر ماریہ کو یہ سب بتایا، ماریہ کے دل میں بھی امید جاگی اور وہ مغرب کے بعد اپنی ماں کے ساتھ تعویذ جلانے لگی۔ 3 دن گزر گئے لیکن جواد نہ آیا۔ نسیم بیگم دوبارہ پیر صاحب کے پاس گئی تھی۔ پیر صاحب نے 1000 روپے لیے اور اس بار 1 مہینے کا وقت دیا تھا اور کچھ تعویذ ماریہ کے گلے میں ڈالنے کو کہا، پینے کے لیے دی اور روزانہ 700 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کو دی تھی۔ نسیم بیگم نے ماریہ کو یہ وظیفہ بتایا، ماریہ روزانہ 700 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ سارا دن وظیفہ کرنے سے ماریہ کی ذہنی حالت مزید خراب ہو گئی تھی اور رات کو جب پیلے چہرے، مردہ سفیدی، مائل ہونٹ، اجڑی حالت اور بے رونق گھنگھرالے بالوں کے ساتھ جب وظیفہ کر رہی ہوتی تو وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح ہی لگتی۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے تو روح بھٹکتی تھی اور اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے ہیں۔ پیر صاحب کا 1 مہینہ بھی ختم ہوا لیکن جواب نہ آیا۔ کچھ دن بعد نسیم بیگم کو کسی نے ایک اور پیر کا پتہ بتایا، اگلے دن وہ وہاں موجود تھی۔ پیر صاحب نے 2000 لیے اور تعویذ پکڑا دیے تھے لیکن جواب نہ آیا۔ نسیم بیگم پیر پر پیر بدلتی رہی لیکن ماریہ کے وقت کی سیاہی نہ مٹی۔ ماریہ کے چکر میں وہ اپنی باقی بیٹیوں کو نظر انداز کر بیٹھی جن کی شادی کی عمر نکل رہی تھی۔ ایک دن رشتے والی ماسی نورا کوئی رشتہ لے کر آئے لیکن جب ان لوگوں کو گھر کے پاس موجود چکے کا پتہ چلا وہ لوگ توبہ توبہ کرتے منہ پر ہی انکار کر کے چلے گئے تھے۔ ماسی نورا نے نسیم بیگم اور پیر صاحب سے کہا، اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو اس محلے سے چلے جائیں یا پھر جب تک بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی آپ لوگ کہیں کرائے پر گھر لے لیں، جب شادیاں کر لیں تو ادھر آ جائیے گا۔ سنتے ہی نسیم بیگم ہتے سے اکڑ گئی تھی اور اونچا اونچا بولنے لگی، ہم کیوں چھوڑ دیں گے؟ محلہ ساتھ میں چکا ہے تو کیا ہوا، انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ پورا قصائیوں کا محلہ جانتا ہے نسیم کی بیٹی کتنی شریف ہے۔ قصائی کا محلہ جانتا ہے نا، دور سے آنے والے لوگ تو نہیں جانتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دیوار با دیوار چکا ہے، ساری رات شرابی مردوں کا رش لگا رہتا ہے، تو یہ لڑکیاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں بھلا؟ نورا نے دبی دبی آواز میں سمجھانا چاہا۔ نسیم بیگم سمجھنے کے بجائے الٹا نورا پر برس پڑی تھی، دیکھ نورا، تو نے رشتہ نہیں کروانا بے شک نہ کروا لیکن مجھے یہ محلہ چھوڑنے کی پٹیاں مت پڑھا۔ نورا سخت بد دل ہو گئی تھی، جیسے تیری مرضی، اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ نورا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ادھر ماریہ یہ دن رات وظیفے کر کے آدھی پاگل ہو چکی تھی، اس نے باہر آنا جانا چھوڑ دیا تھا، نہ وہ خاندان میں کسی سے ملتی نہ ہی کسی کا سامنا کرتی۔ وہ اکثر رات کو اتنا روتی کہ تکیہ بھیگ جاتا، آنکھیں سوج جاتی لیکن آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ جواد کا دھوکہ کسی آسیب کی طرح ماریہ سے چپک گیا تھا۔ ماریہ کو شدید ڈپریشن کا اٹیک ہوا، وہ روشنی سے گھبرانے لگی تھی، اندھیرے میں سکون محسوس کرتی مسکرانے لگتی، اس کو لوگوں کی آوازیں بہت بری لگتی اور بلا وجہ زور زور سے رونے لگتی۔ وہ جب کبھی درخت پر بیٹھے کسی اکیلے پرندے کو دیکھ لیتی تو رونے لگتی، اس کو لگتا وہ پرندہ بھی میں ہوں، وہ بھی میری طرح ہے، بالکل اکیلا۔ وہ دور کہیں سے ڈھول کی آوازیں آتی سن لیتی تو زاروں بیکار رونے لگتی، کسی فلم یا ڈرامے میں کسی کی شادی یا کسی کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر رونے لگ جاتی۔ وہ گھر والوں کے گلے کا کانٹا بن گئی تھی جس سے نہ وہ نگل سکتے تھے نہ ہی تھوک سکتے تھے۔ 1 سال گزر گیا تھا لیکن ماریہ کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی تھی۔ گھر والوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، بھائی سے بولنا چھوڑ گئے تھے، وہ اس کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ جب کبھی علی کے سامنے سے گزرتی اس کو تانے مارتا، کبھی بد کردار کہتا، کبھی گالی کھولش میں مکالہ کرتی رہی اور کبھی بدنامی کے طعنے دیتا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ماریہ کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتا۔ ماریہ چپ چاپ سہ جاتی تھی، وہ کر بھی کیا سکتی تھی، اور 1.5 سال بعد آخر قسمت نسیم بیگم کے گھر پر مہربان ہو گئی تھی۔ ماسی نورا ایک مناسب سا رشتہ لے کر آئی۔
زارا کے لیے لڑکا سعودی عرب میں ڈرائیور تھا جس کا نام عمران تھا۔ مڈل کلاس لوگ تھے، 1 مہینے کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ ایک لڑکے نے واپس جانا تھا۔ جہیز وغیرہ کے خلاف تھے وہ لوگ۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا، یوں زارا کی شادی عمران سے ہو گئی اور اسے سسرال چلی گئی۔ کچھ ہی مہینوں بعد حسینہ اور کرن کے لیے بھی اللہ نے رشتہ بھیج دیا۔ وہ 2 بھائی تھے، ایک پرائمری اسکول ماسٹر تھا تو دوسرا ہسپتال میں کوئی نوکری کرتا تھا۔ ان دونوں کی بھی شادی ہوگی۔ ماریا اب لوگوں کے سامنے نارمل ہی رہتی تھی اور اپنا دکھ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ البتہ وہ جواد کے واپس آنے کی دعائیں کرتی، وظیفے کرتی، تہجد پڑھتی۔ راتوں کو طویل سجدے کرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر نشان بن چکا تھا، مگر اس کے سجدے خالی اور دعائیں بے اثر تھیں۔ لیکن کیوں اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا؟ جب سچے دل سے نکلی دعا رد نہیں کرتا تو ماریا کو کیوں اللہ نے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا؟ حالانکہ ماریا کے کوئی گناہ بھی نہیں تھے جو اس کی دعاؤں کے آڑے آ جاتے۔ وہ تو معصوم تھی، اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے محبت کی، محبت نہیں بلکہ عشق کیا، اور یہی ماریا کا گناہ تھا، کیونکہ اللہ نے انسان کو انسان سے محبت کرنے کی اجازت دی ہے، عشق نہیں۔ عشق پر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عشق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ 3 سال بعد رفیق صاحب ریٹائر ہو گئے تھے، فاروق اور سنی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ گھر میں علی، ماریا، نسیم بیگم اور رفیق صاحب رہ گئے تھے۔ ماریا بالکل بدل گئی تھی، اس نے نماز قرآن سب چھوڑ دیا، وہ بھٹک گئی تھی۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرتی، کبھی کہتی کہ خدا ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میری ضرور سنتا، کبھی اپنا مذہب بدلنے کا سوچتی۔ اس کا ایمان کمزور ہو گیا تھا، وہ مکمل طور پر بھٹک چکی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی دوست ثنا میں سے ملنے آ گئی۔ اس نے ماریا کو دیکھا تو پہچان ہی نہ سکی۔ کہاں وہ 3 سال پہلے والی سرخ و سفید ماریا اور کہاں یہ زرد رنگت اور مرجھائے چہرے والی ماریا۔ انم نے ماریا کو اس کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ ماریا کا میرے ساتھ ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں۔ ماریا گھر سے باہر نکلے گی تو کچھ سنبھل جائے گی۔ نسیم بیگم اور رفیق صاحب پہلے ہی ماریا سے تنگ تھے، وہ اپنی ہزار کوششوں کے باوجود بھی ماریا کو نارمل نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے اجازت دے دی تھی، البتہ علی نے بہت ولولہ کیا تھا، وہ ماریا کو یونیورسٹی بھیجنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کے نزدیک یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں، یونیورسٹی اور چکے میں کوئی فرق نہیں، یہ یونیورسٹی بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اسے کسی چکے میں چھوڑ آئیں۔ علی دھاڑتے ہوئے بولا تھا، اور بھی اس طرح کے غلیظ الفاظ بکتا رہا وہ، لیکن ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ ماریا نے اپلائی کیا اور اس کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ کچھ دن بعد کلاسیں شروع ہوئی اور انم اور ماریا کو اس کا سامان وغیرہ لے کر اپنے ہاسٹل آ گئی تھی۔ یونیورسٹی آئے ہوئے ماریا کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ برقع پہنتے یونیورسٹی آتی، کلاس لیتی اور واپس چلی جاتی، نہ کوئی دوست نہ ہی کوئی دشمن۔ رامیش، جو کہ ماریا کے ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ایک انتہائی خوبصورت اور خوبصورت نوجوان تھا۔ سلکی بال اور خوبصورت کالی آنکھیں، 6 فٹ قد، بات کرتا تو اگلے کو اپنا دیوانہ بنا دیتا۔ وہ کافی دنوں سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ اس ایڈوانس زمانے میں بھی اس نے برقع پہنا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے پاس پڑھنوں والا موبائل تھا۔ اس کو یہ سادہ سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اس نے دل ہی دل میں سے بات کرنے کا پلان بنایا۔ اگلے دن جب ماریا کلاس لے کر پوائنٹ لینے کے لیے نکلی تو پیچھے سے ایکسکیوز می مس کی آواز آئی تھی۔ ماریا نے پلٹ کر دیکھا تو رامیش اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میں اس یونیورسٹی میں نیا ہوں، کیا آپ مجھے یونیورسٹی کے مین کیفیٹیریا کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا، اس کو راستہ بتایا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی ماریا کے ساتھ چلنے لگا، کیونکہ کیفیٹیریا کا راستہ بھی اسی طرف تھا جہاں ماریا کو جانا تھا۔ مس، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ ماریا کو اس سے کوفت ہوئی تھی، اس نے جلدی سے اپنا نام بتایا، تیز تیز چلنے لگی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ جب اس کو اپنا نام بتا دے گی تو وہ چلا جائے گا، لیکن اس نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی اور ماریا کے برابر آ گیا تھا۔ پھولے ہوئے سانس سے بولا، میرا نام رامیش ہے، آپ میرا نمبر لے لیں، اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو تو میں ایک کال پر حاضر ہو جاؤں گا۔ ماریا خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی، رامیش وہیں پر رک گیا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، روز رامیش اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور نمبر دینے کی کوشش کرتا۔ 1 ہفتہ تو ایسا کرتا رہا۔ جب ماریا نے اس کو کوئی لفٹ نہ کروائی تو رامیش نے ماریا کی کلاس کے CR سے جا کر ماریا کا نمبر لے لیا اور ماریا کو کال کر دی۔ ماریا نے رامیش کو بلاک کر دیا اور یونیورسٹی جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب بھی جواد سے محبت کرتی تھی، اسے جواد کے علاوہ کوئی چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ سارا دن ہاسٹل سوتی رہتی، اس کا دل پڑھائی سے اجاڑ ہو چکا تھا۔ ایک رات اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواد کو میسج کیا اور نیچے اپنا نام بھی لکھ دیا۔ 5 منٹ بعد اس کا جواب آیا تھا، ماریا تم میرے لیے مر چکی ہو، آئندہ اگر مجھے میسج کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماریا میسج پڑھ کر سکتے میں آ گئی تھی، وہ اتنی جلدی بھول گیا اس کو تو سب پیار بھری باتیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، وہ سب کیا تھا؟ چلو آؤ کہکا لگاتے ہیں ماضی کی تلخ یادوں پر، جھوٹے وعدوں پر، بے اعتبار باتوں پر، اپنی نادانی پر اور اپنی غلطیوں پر۔ جواد کی خالہ نے اس کے دماغ میں ایسا زہر بھرا کہ 3 سال بعد بھی جواد کی نفرت کم نہ ہو سکی۔ ماریا کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی جواد کو میسج کرنے کی۔ اگلی صبح ماریا یونیورسٹی سے کلاس لے کر باہر نکلی تو اس کا پوائنٹ مس ہو چکا تھا۔
وہ آج پورے ایک ہفتے بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کو رمیش کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلا پوائنٹ آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ انتظار کے لیے گراؤنڈ کے ایک سنسان کونے میں آ بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل کھولا تو سامنے جواد کا رات والا میسج نظر آیا۔ اس کو بے اختیار رونا آیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ اتنے میں کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ماریا نے سر اٹھا کر دیکھا تو رمیش کو اپنے سامنے پایا تھا۔ رمیش خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماریا مزید رو لے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی تھی۔ رمیش نے ساتھ رکھے ماریا کے موبائل کو اٹھایا تاکہ اپنا نمبر بلاک لسٹ سے ہٹا سکے۔ نمبر ہٹانے کے بعد اس کی نظر جواد کے میسج پر پڑی اور اس کو ماریا کے رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب ماریا چپ ہوئی تو رمیش نے اس کو بتایا وہ جواد کا میسج دے چکا ہے اور باقی ساری بات جاننا چاہتا ہے۔ جب انسان دکھ اور تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو تسلی کے دو بول ہی بول دے، کچھ ایسے الفاظ بول دے کہ اس کربناک اذیت کا مداوع ہو سکے، اور ماریا کو بھی آج کسی تسلی دینے والے کی ضرورت تھی۔ ماریا نے ساری بات رمیش کو بتائی تھی اور ایک بار پھر سے پھول پھول کر رو دی تھی۔ جواد کے بارے میں سن کر رمیش کا چہرہ غصے اور نفرت سے لال ہو گیا۔ وہ انسان تمہارے لائق نہیں تھا ماریا، وہ بدقسمت تھا جس نے تم جیسی مخلص اور محبت کرنے والی لڑکی کو گوا دیا۔ سیاہ بخت تم نہیں جواد ہے، رمیش نے ماریا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر ماریا کو سمجھاتا رہا، تسلیاں دیتا رہا تھا، یہاں تک کہ دوسرا تیسرا اور آخری پوائنٹ بھی نکل گیا تھا۔ رمیش سے باتیں کرتے کافی حد تک وہ بہتر ہو گئی تھی۔ ماریا سے محسوس ہوا کہ صرف پھول ہی نہیں، کچھ انسانوں کی خصوصیات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی طبیعت کھل سی جاتی ہے، اور بات کر کے تو انسان کے دکھ کم ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں، اور رمیش انہی لوگوں میں سے تھا۔ 4 بجے آخری پوائنٹ نکلنا تھا، وہ بھی نکل گیا۔ ماریا پریشان ہوگی تو رمیش نے اسے کہا پریشان مت ہو، میرے پاس گاڑی ہے، میں تمہیں ہاسٹل تک ڈراپ کر دوں گا۔ پہلے تو ماریا نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر رمیش کے بتانے پر کہ اگلا پوائنٹ شامل 7 بجے آئے گا، وہ رمیش کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ راستے میں رمیش نے اس کو جوس اور کچھ کھانے کا پیک کروا دیا۔ وہ نانا کرتی رہی لیکن رمیش نے ایک نہ سنی۔ ماریا کو ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد رمیش گھر چلا گیا۔ رات کو سونے سے پہلے ماریا کو اس کی کال آئی تھی۔ 5-10 منٹ تک بات کرنے کے بعد رمیش اس کو اللہ حافظ کہتا سو گیا تھا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ رمیش اور ماریا میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ شام تک یونیورسٹی میں گھومتے اور واپسی پر وہ اس کو ہاسٹل ڈراپ کرتا۔ ایسے کرتے کرتے 2 سال گزر گئے تھے۔ ماریا مکمل طور پر جواد کو بھول چکی تھی، وہ اس کو یاد بھی نہ آتا۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر رمیش نے ماریا سے کہا، ماریا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کب اپنے گھر والوں کو بھیجوں؟ یہ بد کردار ہے، اس کو مت بھیجو یونیورسٹی۔ اس کے کانوں میں علی کے الفاظ گونجے تھے، کالج میں جو گل کھلائے اس نے اب تک ہم بھگت رہے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس گھٹیا والا لڑکی نے۔ الفاظ تھے کہ تیر جو اس کا سینہ چھلنی کیے جا رہے تھے۔ ارے ماریا تم رو کیوں رہی ہو، کچھ برا لگا کیا؟ ماریا کو پتہ نہیں چلا کب آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اچھا سوری، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ رمیش مجھے ڈگری ختم ہونے تک کا ٹائم چاہیے، جیسی ڈگری اینڈ ہوگی میں اپنے گھر بات کروں گی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر مس رمیش نے شوخی سے کہا۔ ماریا بھی مسکرا دی تھی۔ راستے میں رمیش نے آج گجرے لے کے ماریا کو پہنائے تھے اور اس کو ہاسٹل ڈراپ کر دیا تھا۔ ماریا اب دن رات رمیش سے باتیں کرتی۔ رمیش اس کو سارا دن گاڑی میں گھماتا، برانڈڈ شاپنگ کرواتا، ہوٹلنگ کرواتا اور شام کو ہاسٹل ڈراپ کر دیتا۔ رمیش نے ماریا کی زندگی جنت بنا دی تھی۔ ماریا کے سب دکھ دور ہو گئے تھے، اس کے وقت کی سیاہی ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ ماریا کی بھول تھی۔ 4 سال ختم ہوئے۔ آج ماریا کا آخری دن تھا یونیورسٹی میں۔ وہ بہت اداس تھی کہ اب رمیش سے کیسے ملے گی۔ آخری بار جب وہ رمیش کے پاس بیٹھی تو بے تحاشا رو دی تھی۔ رمیش نے اسے چپ کروایا، تسلی دی کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو بھیجے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جائے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ ماریا سب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور مسکرانے لگی۔ اگلی شام رمیش اس کو بس اسٹینڈ تک چھوڑنے آیا تھا، بس میں بٹھا کر چلا گیا۔ ماریا کو گھر آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس کی اور رمیش کی روزانہ بات ہوتی۔ ایک دن ماریا نے رمیش سے اپنے والدین کو بھیجنے کا بولا تو رمیش نے اس کو بتایا کہ اس کی امی کا آپریشن ہوا ہے اور وہ 3-4 مہینے کہیں نہیں جا سکتی۔ ماریا نے ان کی صحت کے لیے ڈھیر دعائیں دی اور پول بند کر دی۔ 5 مہینے بعد رمیش اب تو آنٹی ٹھیک ہو گئی ہے نا، کب بھیج رہے ہو ان کو؟ بس اگلے مہینے کے شروع میں، رمیش نے شوخی سے کہا۔ ماریا سن کر مطمئن ہو گئی۔ ماریا نے ایک دن گن کر گزارا تھا، مہینہ گزرا، ایک دن اچانک رمیش کا میسج آیا، ماریا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماریا کا دل ایک پل کے لیے دہل گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ جی رمیش بولے، میں سن رہی ہوں، ماریا نے درخت دل سے کہا۔ ماریا میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میری ماں 3 سال پہلے وفات پا چکی ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کا آپریشن ہے، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ مذاق کیا۔ دراصل میری دوستوں سے شرط لگی تھی، ان کا کہنا تھا کہ برقع اور حجاب میں آنے والی لڑکیاں شریف ہوتی ہیں، کسی جھانسے میں نہیں آتی، اور میرا ماننا ہے کہ شادی کا جھانسا دیا جائے تو لڑکی پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں آ کر گر جاتی ہے۔
مطلب ختم؟ یہ کیا تھا؟ یہ ختم ہو گیا ناول، لیکن اس کا کچھ اینڈ نہیں تھا، مطلب مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پورا ناول تھا، میں نے جہاں سے بھی لیا یہ پورا ناول تھا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ناول اتنا ہی ہے، لیکن اس کا اینڈ یہ میں نے امید نہیں کی تھی کہ اس کا اینڈ اس طرح ہوگا، لیکن مجھے ایک بات کا دکھ ہوا، اگر یہ یہاں پر ہی اس کا اینڈ ہے تو ماریا کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا۔ دوسری بات کہ جو جواد نامی وہ آدمی تھا، اس کے ساتھ بھی دکھانا چاہیے تھا کہ جو اس نے کیا وہ غلط ہے، کیونکہ آج کل اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی لڑکی کے کردار کے بارے میں کہہ دیتا ہے اور ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، اور بنا کوئی بات کی تصدیق کیے وہ لڑکی پر الزام لگا دیتے ہیں، کیونکہ شروع سے لڑکیوں کے کردار کو ہی کم تر سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ ٹھیک بھی ہوں یا نہ بھی ہوں جو بھی ہے، لیکن ان کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے، اور مرد چاہے غلط بھی ہوں ان کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیز مجھے ہمیشہ سے ہی بری لگتی ہے۔ خیر، لیکن یہ ناول مجھے ایک بار میں پھر سے چیک کر لیتی ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ ناول اتنا ہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا، آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لیکن مجھے اس میں جس کردار کے بارے میں پڑھ کے سب سے زیادہ برا لگا وہ ماریا ہی ہے، جو مین کریکٹر ہے۔ مجھے اس کے بارے میں پڑھ کے بہت برا لگا، مجھے لگا کہ جب میں لاسٹ پہ پڑھ رہی تھی کہ چلو یہ جو ہے دوسرا لڑکا آیا ہے ارمش ہے نا، رامش، تو یہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لے گا تو اس دونوں کی زندگی اچھی گزرے گی، کیونکہ ماریا نے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن نہیں، وہ بھی اسے دھوکہ دے رہا تھا، اس نے بھی شرط لگائی تھی۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ جو شرط لگا کے یہ چیز کرنا، اگلے انسان کے جذبات کس طرح کے ہوتے ہیں کس طرح کے نہیں، وہ پھر دوبارہ سنبھل پاتا ہے کہ نہیں، ہم لوگ تو مذاق مذاق میں چیز کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔